یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، بڑے ہی انوکھے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خالد بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ افسوس بہت دور گلزار
افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، اے ظاہر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، اے ظاہر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، وہ عشاق کو بس عشق گئے گلزار نبی سے، وہ عشاق کو بس عشق گئے گلزار نبی سے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، کہ رہتے گئے میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسین بھائی اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں، ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر ہمارا ایک ہی پیج ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل، اس کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور فیڈ بیک بھی دیں اور ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شام۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟
کیا سیکھتے ہیں؟ عربی کے الفاظ. عربی کے الفاظ سیکھتے ہیں، عربی جملے سیکھتے ہیں، عربی گنتی سیکھتے ہیں. تو آج ہم عربی جملے سیکھیں گے. کیا سیکھیں گے؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں نا، جب کسی کا نہیں پتہ ہوتا تو ہم کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. اس کو عربی میں پوچھیں گے من این انت. کیا پوچھیں گے؟ جی، وہ کہے میرا تعلق لاہور سے ہے. انا من لاہور. کیا عربی میں کس طرح کہیں گے؟ میرا تعلق لاہور سے. عربی میں کہیں گے انا من لاہور. یہ دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو بھی عربی میں اسی طرح کہیں گے من این انت. کیا کہیں گے؟ میرا تعلق کراچی سے. اس کو عربی میں کہیں گے انا من کراتشی. کیا کہیں گے؟ ہم سب کا تعلق کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی سے. تو کراچی کو عربی میں کراتشی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرا تعلق کراچی سے. اس کو عربی میں کہیں گے انا من کراتشی. کیا کہیں گے؟ جی، آپ کا تعلق کہاں سے؟ اس کو عربی میں کہیں گے من این انت. کیا کہیں گے؟ میرا تعلق لاہور سے. اس کو عربی میں کہیں گے انا من لاہور. کیا کہیں گے؟ انا من لاہور. میرا تعلق کراچی سے. اس کو عربی میں کہیں گے انا من کراتشی. کیا کہیں گے؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ من این انت. کیا کہیں گے؟ میرا تعلق لاہور سے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ میرا تعلق کراچی سے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ کراتشی. ماشاء اللہ. آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کو عربی میں بولیں گے من این انت. کیا بولیں گے؟ میرا تعلق لاہور سے. اس کو عربی میں کہیں گے انا من لاہور. کیا کہیں گے؟ میرا تعلق کراچی سے. اس کو عربی میں کہیں گے انا من کراتشی. کیا کہیں گے؟ انا من کراتشی. جی، اگر آپ اپنی بہن سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے، تو آپ سوال کریں گے من این انتی. کیا سوال کریں گے؟ جی. تو کون سنائے گا؟ یاد ہوئے کسی کو؟ ریوائز کر لیں 2-3 مرتبہ تاکہ یاد ہو جائے. آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ میرا تعلق لاہور سے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ میرا تعلق کراچی سے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ انا من کراتشی. جی، تو کون کون سنائے گا؟ ماشاء اللہ، اتنے سارے سنائیں گے. چلیں فرید بھائی آج پوچھیں گے. یہ فرید بھائی پوچھیں پوچھیں گے نا آپ؟ آ جائیں فرید بھائی. فرید بھائی سے بھی سوال ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. چلیں فرید بھائی سے بھی کریں. مائک لے لیں ان سے. لائک لیں فرید بھائی. چلیں، کون بتائے گا کہ میرا تعلق کراچی سے ہے؟ جی، کون بتائے گا کہ میرا تعلق کراچی سے ہے؟ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک جملہ ہے. اس کا عربی میں جملہ کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ سے پوچھتے ہیں. آ رہے ہیں، مائک لے کے آ رہے ہیں پیارے بھائی. انا من کراتشی. آپ کا نام؟ ما اسمو کا؟ کتنی رضا. کتمیر رضا. ماشاء اللہ. میں کراچی، میرا تعلق کراچی سے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ انا من کنفیوز ہو گیا ہے. چلیں جی، واپس کوشش کریں. کوشش. پہلے صحیح جواب دیا تھا. انا من کراتشی. جی، ماشاء اللہ. کتمیر بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. چلیں، کون بتائے گا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس کی عربی کیا ہوگی؟ چلیں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ چلیں فرید بھائی کی اب ان سے. فرید بھائی کی چوائس. چلیں. من این انت. من این انت. آپ کا نام؟ یاسر. آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ومن این انت. آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ عربی میں کراچی سے. بتائیں. عربی میں بتائیں. آپ نے یاد تو کیا نا ابھی. چلیں کسی اور سے. سوچیں. میرا تعلق کراچی سے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ومن انا من. انا من تراکشا. کراتشی. چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں. چلیں، اب کون بتائے گا کہ میرا تعلق لاہور سے؟ اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ جی، میرا تعلق کراچی سے. اس کو بتائیں. نہیں، لاہور. پھر کراچی واپس پوچھ لیں گے. کراتشی. چلیں یہ پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرقان ہے.
جی فرقان بھائی. انا کراچی کو, نہیں, لاہور کو. لاہور کو. انا من لاہور. جی ماشاء اللہ, فرقان بھائی کا جواب درست ہے کہ میرا تعلق لاہور سے, اس کو عربی میں کہیں گے انا من لاہور. اب کون بتائے گا کہ میرا تعلق کراچی سے, اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ واپس. میرا تعلق کراچی سے ہے. یہ پوچھتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صفوان رضا ہے. جی صفوان بھائی. انا من کراتشی. انا من کراتشی. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. اچھا, آپ کو یہ بتائے گا کہ جب آپ اپنی بہن یا والدہ وغیرہ سے سوال کریں کہ آپ کا تعلق کہاں سے, تو کس طرح کریں گے؟ یہ پوچھتے ہیں. چلیں مبین بھائی ان سے پوچھتے ہیں. ان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد احمد ہے. جی احمد بھائی. ومن اینا انتی. ومن اینا انتی. جی ماشاء اللہ, آپ کا جواب بھی درست ہے, سبحان اللہ. ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے, پکا ہو جائے. آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں من اینا انتا. کیا کہتے ہیں؟ من اینا انتا. میرا تعلق لاہور سے, اس کو عربی میں کہیں گے انا من لاہور. کیا کہیں گے؟ میرا تعلق کراچی سے, اس کو عربی میں کہیں گے انا من کراتشی. کیا کہیں گے؟ اسی طرح ملتان والے کو کہنا ہے کہ میرا تعلق ملتان سے, تو انا من الملتان. کیا کہیں گے؟ انا من الملتان. انا من الملتان. کیا کہیں گے؟ انا من الملتان. جی. میرا تعلق لاہور سے, اس کو عربی میں کہیں گے انا من لاہور. کیا کہیں گے؟ میرا تعلق کراچی سے, اس کو عربی میں کہیں گے انا من کراتشی. کیا کہیں گے؟ اور جب سوال کرنا ہو کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ من اینا انتا. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھے آج کے کچھ عربی جملے جو ہم نے یہاں کے بچوں کو تو یاد کروائے اور کچھ نے سنائے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے بچوں کا خبر نامہ. بچوں کی شان. پیارے بچوں, کئی لوگوں کو تو عام طور پر مکڑی یعنی اسپائڈر کا نام سنتے ہی یا اسے دیکھتے ہی ڈر خوف لگنے لگتا ہے, مگر آج ہم آپ کو ایک ایسی خوبصورت اور یونیک مکڑی کے بارے میں خبر دینے جا رہے ہیں جس کو ایکسپرٹ نے گزشتہ دنوں ہی ڈسکور کیا ہے. جی ہاں, اس کی یونیک اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ مور کی طرح کلرفل ہے اور بالکل اسی کی طرح موومنٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. جی ہاں پیارے بچوں, جانداروں اور ماحول پر ریسرچ کرنے والے ایک انٹرنیشنل ادارے کے ایکسپرٹس نے اسے مور مکڑی کا نام بھی دیا ہے, کیونکہ یہ مور کی طرح دلکش اور کلرفل ہے, بلکہ اپنے پروں اور ڈنک کو بھی مختلف انداز میں ہلا سکتی ہے, جس سے یہ مور کی طرح محسوس ہوتی ہے. اس کے چلنے کی رفتار دوسری مکڑیوں سے زیادہ تیز ہے, لیکن اس دنیا میں اس کی اقسام بہت کم تعداد میں موجود ہے, جس کی وجہ سے اسے نایاب بھی کہا جا رہا ہے. بچوں, اس دنیا میں 35,000 یعنی 35,000 مختلف اقسام کے اسپائڈر یعنی مکڑیاں موجود ہیں. ان کی چند اقسام یہ ہیں: وولف اسپائڈر, رافٹ اسپائڈر, سامورائی اسپائڈر, سڈنی فنل ویب اسپائڈر اور ویڈرنگ اسپائڈر شامل ہے. ماشاء اللہ. تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں, آج ہمارے ہارون بھائی نے بچوں کا خبر نامہ سیگمنٹ میں مکڑی کے بارے میں بتایا, اسپائڈر کے بارے میں بتایا. ماشاء اللہ. جی, اپنے پروگرام میں کچھ کالس شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. کالس پلے کریں. پیارے مبین بھائی, میرا نام محسن توحید ہے, میں کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں. اب مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی. آپ بھی دیکھیں اور اس کی دوسروں کو بھی دعوت عام کریں. اگلی کال. میرا نام مہین فاطمہ طاری ہے, میں جنگ سٹی سے بات کر رہی ہوں. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. بالکل, کڈز مدنی چینل. ماشاء اللہ. اگلی کال.
मेरा नाम मोहम्मद रियाज अतारी है और मैं बिपना शहर से बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई, आपका सिलसिला बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज जो फरीद अतारी ने इख्तिलाफ में कुरान अदा किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत की है। अल्लाह पाक फरीद भाई को मजीद बरकत अता फरमाए। और माशाल्लाह अशील भाई का सेगमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट और हसन भाई का सेगमेंट आए अरबी सीखी भी मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी बरकत अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आपने हमारे सारे सेगमेंट की तरफ तारीफ की। अगली कॉल। मेरा नाम इर्शा अकरम है। मैं आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत शौक से देखती हूँ। मुबीन भाई, अल्लाह ताला आपको मजीद से मजीद बरकतें अता फरमाए। मैं आपको आज अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, हमारा मदनी मकसद क्या है? माशाअल्लाह जी। अगली कॉल। मेरा नाम सुमैया है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। बच्चों की शाम सिलसिला बहुत अच्छा है। आज मैं आपको अरबी अल्फाज बताऊंगी। क्लिनिक को अरबी में इयादतुन कहते हैं, डॉक्टर को अरबी में तबीबुन कहते हैं और मरीज को अरबी में मरीदुन कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हसन भाई। जी माशाल्लाह, इन्होंने कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाहु खैरा। और आपने क्लिनिक को बताया अयादतुन, तो क्लिनिक को अरबी में इयादतुन कहते हैं। बाकी आपने जो बताया कि डॉक्टर को तबीबुन और मरीज़ को मरीदुन कहते हैं, वो आपके दोनों जवाब दुरुस्त हैं, माशाअल्लाह। अगली कॉल। मेरा नाम इर्शा मोहम्मद अकरम है। मैं कराची से अर्ज कर रही हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत पसंद है। मुबीन भाई, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, मेरा मदनी चैनल और हम सबका मदनी चैनल। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक पैगाम। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम बच्चों की शाम में आज एक पैगाम लेकर आया हूँ। आज का पैगाम है, जानवरों को मत सताइए। जानवर को सताना, इसकी बसा औकात दुनिया में भी बुरे नताइज होते हैं। हम भी देखते हैं, बाज़ बच्चे अपने घरों में जब चूज़े पालते हैं या मुर्गी पालते हैं तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं कि जिससे उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है। हम ये समझते हैं कि शायद जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती। जी हाँ, जानवर को भी तकलीफ़ पहुंचती है। वो बेज़बान है, वो किसी के आगे अपनी फरियाद नहीं कर सकता। हमें तकलीफ़ पहुंचती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपको कोई चोट लगे तो आप रो कर या चेहरे के तासुर से अपनी वालदा या वालिद को बता देते हैं, जो आपको हौसला देते हैं और इस तकलीफ़ में आपके लिए सुकून का बायस बनते हैं। मगर सोचें कि जानवर को अगर तकलीफ़ पहुंचेगी तो उसे कौन सुकून देगा? बिल्लियों को मारना, पत्थर मारना, मुर्गियों को पत्थर मारना आपने भी देखा होगा। और बच्चों को इसमें बड़ा मज़ा आता है। जब कुत्ता भौंकता है तो और उसे पत्थर मारते हैं, बिल्ली जब चिल्लाती है और उसे मारते हैं। तो इससे बच्चे महजूज होते हैं। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। क्यों? जानवर को तकलीफ़ देने से क्या होता है? एक हदीस पाक सुनते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि एक औरत ने बिल्ली पाली हुई थी और उसको बांध कर रखा हुआ था। ना उसे खाना देती थी, ना उसे पानी देती थी। यहाँ तक कि भूख और प्यास में तड़प तड़प कर वो बिल्ली मर गई। उसे जहन्नम में उस बिल्ली की वजह से अजाब दिया जा रहा था, क्योंकि उसने उस बेज़बान पर जुल्म किया था। लिहाजा जानवरों को नहीं सताना चाहिए, बल्कि उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आपको मालूम है, हमारा दीन इस्लाम जहाँ इंसानों के हुकूक बयान करता है, वहीं जानवरों के हुकूक भी बयान करता है। अगर आपने
کوئی پرندہ پالا ہے یا کوئی بکری پالی ہے تو اس کے حقوق میں یہ ہے کہ پرندے کے سامنے دانہ پانی ہر وقت موجود رہے، کیونکہ وہ اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر سکے گا، لہذا جب بھی اسے بھوک لگے تو اس کے سامنے دانہ پانی موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ جانور پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایسا انتظام کریں جس میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اچھے بچے نہ تو جانوروں کو ستاتے ہیں نہ انسانوں کو ستاتے ہیں، بلکہ سب کے لیے راحت کا سامان بنتے ہیں۔ بچوں کی شام پروگرام دیکھنے والے جو اس میں اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، چاہیے یہ کہ اس کی ترغیب دوسروں کو بھی دیں۔ آج آپ نے دیکھا ہے تو اپنے دوسرے دوست کو اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دیں، اور جو آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کو سکھائیں، تاکہ معاشرے میں یہ اچھائیاں پھیلتی رہیں اور یہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ محمد محسن مدنی اتاری نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا پیغام دیا کہ جانوروں کو ستانا نہیں چاہیے، ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے ایک حدیث پاک بھی سنائی اور ایک واقعہ بھی سنایا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دلچسپ کہانی۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حذیفہ بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں مبین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حذیفہ بھائی آج آپ ہمیں کون دلچسپ کہانی سنا رہے ہیں؟ آج میں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں، جس کا نام ہے خودداری۔ خودداری، چلیں جی۔ اسد آفس سے گھر آنے کے لیے کھڑا تھا کہ ایک آواز آئی، صاحب کھلونے خریدیں گے؟ کھلونے بیچنے والا لڑکا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسد بولا، میرے بچے تو بڑے ہیں، ویسے کھلونے سے نہیں کھیلتے۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک یکدم ماند پڑ گئی، مگر ساتھ ہی خود کو تسلی بھی دی۔ اسد بولا، تم پڑھتے نہیں؟ صاحب میں پڑھوں گا تو میری گھر کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ میری امی کپڑے سلائی کرتی ہیں، میں دن میں دکان پر کام کرنے جاتا ہوں اور شام کو کھلونے بیچتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی اور بہن اسکول جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرح نہ ہو، پڑھ لکھ کر بہت آگے جائیں، اس لیے میں اور میری اماں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اسد بولا، اچھا یہ رکھ لو۔ اسد کچھ اسے پیسے نکال کر دینا چاہے، لڑکا بولا، میں بھکاری نہیں ہوں، میں محنت کرتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اسد بولا، ارے تم تو برا مان گئے، ویسے کھلونا کتنے کا ہے؟ لڑکا بولا، 50 روپے کا۔ یہ لو اس کے پیسے۔ وہ لڑکا چلا گیا، مگر اسد کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا کہ اس نے بھی چھوٹے کام سے آغاز کیا تھا اور آج وہ اس مقام پر ہے۔ اسد دل ہی دل میں کہنے لگا، اس لڑکی کے مفت پیسے نہ لینے اور محنت کرنے کی عادت ایک دن ضرور اسے کامیاب کرے گی۔ پیارے پیارے مدنی منو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس لڑکے کی ایک اچھی عادت کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے محنت کرنا پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر حاجت بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے گویا وہ آگ کا انگارہ کھاتا ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، تو یہ تھی آج کی دلچسپ کہانی، اور ہمارے حذیفہ بھائی نے بھی بتائی خوددار کے بارے میں۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے انوکھی جگہ۔ بچوں کی شام۔ جی زکریا بھائی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری اس دنیا میں ایسے قدرتی نظارے موجود ہیں جن کو دیکھنے کے بعد بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے، بہت ہی ہم حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں کچھ ہوتے ہیں اور دیکھنے میں نظر آنے میں کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نظارے کے بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گا، جو کہ اصل میں تو ایک واٹر فال یعنی آبشار ہے، مگر مخصوص کنڈیشن کے مطابق اگر وہ بہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آگ بہہ رہی ہے نا انوکھی بات پیارے بچوں؟ جی تو پیارے بچوں، آئیے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں یوسیمیٹی نیشنل پارک موجود ہے، جہاں ہورسٹیل فال نام کی ایک انوکھی آبشار دیکھنے والوں کو حیران کرتی ہے۔ یہ آبشار سیزنل ہے، جو سردیوں کے آخر اور ارلی اسپرنگ یعنی بہار کے ابتدائی موسم میں بہتی ہے۔ اس واٹر فال کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ فروری کے مہینے میں بہے اور موسم کی کنڈیشن بالکل مطابق ہو تو سن سیٹ کے وقت ڈوبتے سورج کی کرنیں اس آبشار کو روشن کر دیتی ہیں، جس سے اورنج اور لال چمک پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسا کہ لاوا بہہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو فائر فال بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس منظر کے نظر آنے کے لیے سنو فال کا ہونا اور سنو فال کے بعد گرم ٹیمپریچر کا ہونا ضروری ہے تاکہ برف پگھلے اور آبشار بہے۔ صاف آسمان اور ساتھ ہی سن لائٹ کے لیے رائٹ اینگل کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ نظارہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہر سال نظر نہیں آتا، بلکہ درست وقت اور ریکوائر کنڈیشن پوری ہونے کی صورت میں وہ بھی صرف 10 منٹ کے لیے ہی نظر آتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مبین بھائی، ماشاءاللہ ہمارے زکریا بھائی نے بتایا، بہت شکریہ آپ کا۔ فائر فال کا بھی نام دیا گیا اس کو، جی ماشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنی کچھ کالس کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کالس پلے کریں۔ میرا نام محمد ویاس قادری ہے، میں ضلع ریم یار خان سے عرض کر رہا ہوں۔ مبین بھیا کا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بس سے بچائے۔ میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی اگلی کال۔ میں واقعات سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شاہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ آپ خود بھی دیکھیں اور اس کی دوسروں کو بھی دعوت عام کریں۔ اگلی کال۔ پیارے منیب بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کا سلسلہ بچوں کی شام کڈز مدنی چینل پر بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ میں آپ کو آج کچھ عربی الفاظ سنانا چاہتی ہوں۔ کلینک کو عربی میں عیادتن کہتے ہیں، ڈاکٹر کو عربی میں طبیبن کہتے ہیں، ٹہنی کو عربی میں غصن کہتے ہیں، درخت کو عربی میں شاکرتن کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے مکال کی۔ بس یہی دعا کریں گے سارے، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نصیب فرمائے۔ یسن بھائی، عربی کے الفاظ ماشاءاللہ انہوں نے کچھ عربی الفاظ سنائے اور سارے کے سارے درست ہیں، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور اسی طرح آپ پروگرام دیکھا کریں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے آج ہمارے پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ براہ راست مدنی چینل پہ بھی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے شرکت کری، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور آپ نے گھر جا کے بھی بتانا ہے کہ امی بچوں کو، اپنے فرینڈس کو، سب کو بتانا ہے کہ کڈز مدنی چینل روزانہ دیکھا کریں، اور بچوں کی شام پروگرام ضرور دیکھا کریں، اور آپ بھی دیکھا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد عباس ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی، بالکل کڈز مدنی چینل، بالکل۔ جو کال کرتے ہیں میں ان کو بس یہی پیغام دوں گا ایک، کہ آپ جو اپنی آواز ہے وہ کلیئر بھیجا کریں تاکہ آپ کی آواز بھی ہمیں آ سکے۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد ویاس قادری ہے، میں ضلع ریم یار خان سے عرض کر رہا ہوں۔ مبین بھیا کا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بس سے بچائے۔ میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کڈز مدنی چینل، بالکل کڈز مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، میرا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل اور ہم سب کا مدنی چینل۔ اگلی کال۔
मान है और मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? इसको अरबी में मन आयना अंता कहते हैं। मेरा ताल्लुक कराची से है, इसको अरबी में अन्ना मन करातशी कहते हैं। मेरा ताल्लुक लाहौर से है, इसे अरबी में अन्ना मन लाहौर कहते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हसन भाई, इन्होंने आज के अरबी अल्फाज सुना है और इन्होंने मन मिन की जगह मन कहा है, तो मिन अइना अंता। सवाल जब भी करेंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, तो सवाल करेंगे मिन अइना अंता। और इसी तरह जब मुझे बताना है कि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, तो इसको अरबी में कहेंगे अना मिन लाहौर। अना मन लाहौर नहीं, अना मिन लाहौर। और इसी तरह जब मुझे बताना है कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, तो इस तरह कहेंगे कि अना मिन करातशी। माशाल्लाह, आपने कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम में पहुंचा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल न्यू सेगमेंट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए और इसकी दावत दूसरों को भी आम करते रहिए। दुआ में याद रखिएगा, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शान, बच्चों की शान।